ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت پیارے دوست آصف صاحب، جو کہ 2008 میں ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور ماشاءاللہ ابھی سر ہم چونکہ آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے تھے، ہم اسی سے شروع کرتے ہیں جو ابھی نئے آنے والے اسٹوڈنٹس انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ابو بکر بھائی، آپ نے ٹائم دیا اپنا قیمتی. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ نئے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو موجودہ پالیسیز چل رہی ہیں یہاں پہ امیگریشن کے حوالے سے، اس پوائنٹ آف ویو سے میں اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. بیسیکلی 95% جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے سیٹلمنٹ اپنی کرنا چاہتے ہیں نا، تو ظاہر ہے پاکستانی جو صورت حال ہے وہاں پہ کس طرح وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، تو صرف 5% اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور وہ بھی سیلف فنانس پہ آتے ہیں. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ جینولی صرف پڑھنا ہی چاہتے ہیں، آپ کام نہیں کرنا چاہتے، تو موسٹ ویلکم. سویڈن کی بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں، لائک اسٹاک ہوم یونیورسٹی بہت مشہور یونیورسٹی ہے یہاں پہ. کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے یہاں پہ، وہ بھی بڑی جامع اچھی یعنی یونیورسٹی ہے، اور بہت سے ہمارے جو پاکستانی طلباء ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اس میں اپنا نام بھی پیدا کیا. سمجھتے ہیں یہاں ہم آپ سے درخواست کر سکتے ہیں جیسے لوگ آتے ہیں یہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہو جو ساتھ والا اس کے کیا حقوق ہیں بجائے اس کے کانوں میں بازو گھسانے کے، یا کیسے کھڑے ہونا پراپر، یا کس طرح آپ کی کون سی ٹانگ، جو مگر بیسیکلی تو ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو پہ چلنے کی کوشش کی جائے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس چیز کو بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ لوگوں کو بتانا آپ کے ہمسایہ کے حقوق کیا ہیں اور کس طرح کی چیزیں؟ جی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے جو اس نے ریز کیا ہے ایٹ دا مومنٹ، کیونکہ اس وقت ماشاءاللہ مسجد میں بہت زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال جب رمضان شریف آتا ہے تو ہمارے بہت سے حضرات جو ان سے مسجد میں رجوع کرتے ہیں. تو پوائنٹ آپ نے اچھا اٹھایا، اور اس حوالے سے ہم نے رمضان شروع ہونے سے پہلے جو سے ہم نے تمام حضرات کو یہ تلقین کی تھی کہ بھی اگر کچھ چھوٹے بچے بھی ساتھ آتے ہیں تو آپ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں، ٹھیک ہے. اکثر بہت سے بچے موبائل سے لے کے آ جاتے ہیں، وہ پیچھے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں موبائلس میں لگے ہوتے ہیں، تو وہ قرآن نہیں سن پا رہے ہوتے مکمل. اور بڑوں کے حوالے سے جہاں پہ لائن مسجد میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا چونکہ ہر چیز مکمل ہوتی ہے، ایک مکمل پیکیج ہمیں ملتا ہے، لائٹ چل رہی ہے، پانی ہے، لیکن ہم بہت کم سوچتے ہیں یار کہ یہ مسجد ہے، اس میں جو لائٹ چل رہی ہے اس کا بل بھی آتا ہوگا، اسی طرح پانی کا بل آتا ہوگا، اسی طرح مسجد کا جو لوکال ہے اس کا کرایہ ہوگا. اور اس ملک کے اندر اگر اس طرح کی مسجد آپ کے گھروں کے نزدیک ہے تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو لازمی ہم نے کبھی آپ سے نہیں کہا اس طرح کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ لازمی ان چیزوں کو ذہن کے اندر رکھا کریں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لاکھوں میں جو ہے وہ ڈونیٹ کریں. آپ بالکل چھوٹی سی اماؤنٹ 1 کروڑ بھی کر سکتے ہیں، 10 کروڑ بھی، چونکہ یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی بلکہ مجھے اس مسجد کا نا سامنے ایک وہ سائن بورڈ سا لگا ہوا ہے، اس پہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. سوئچ کا نمبر ہے، یہ اکالہ مسجد ہے، اس میں جو ہے یہ لوگ چل رہے ہیں الحمدللہ، بڑے عرصے سے ایک مسجد ہے. اگر ان کیس کوئی کرنا چاہے، لیکن آپ ڈیفینیٹلی اپنی جو نزدیکی مساجد ہے ادھر کر سکتے ہیں، اور اس کو زکوٰۃ وغیرہ مسجد کو نہیں لگتی ہوتی. جی اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پارٹیسپیٹ جیسے لوگ افطار کرتے ہیں، ابھی تو الحمدللہ ہم پورا مہینہ مکمل ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی افطاری لے کے آ رہا ہے، لیکن اگر آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ 10 کروڑ بھی سپوز، تو اس کا میں ایک دفعہ بول دیتا ہوں 1236517817. میں ریپیٹ کرتا ہوں 1236517817. ہم اس ویڈیو کے اوپر بھی مینشن کر دیں کہ اس کی کیپشن میں یہ کبھی کبھی ہمیں سناتے ہوتے ہیں حامدیہ نعت، تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کچھ آخر میں کچھ اشعار اگر. جی شکریہ. میں ایک نعت کے 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس میں نا تمام حضرات دیکھنے والے اور سننے والے دوشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ وبارک وسلم. بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ. بالغ العلا بکمالہ کاشف الدجی بجمالہ. حسنت جمیع خصالہ. پڑھو صلو علیہ وآلہ. شفا الدجی بجمالہ.
حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله جزاک اللہ. یہ ہمارے ساتھ افسر بھائی ہیں تو انہوں نے آگے سے گزرنے کی گستاخی کی, اس لیے ہم نے ان کو روک لیا. اب یہ جو ان کا تعلق بنگلہ دیش سے ہیں, تو اگر ہمارے کوئی دیکھنے والے جن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہیں تو ان سے کہتے ہیں چھوٹا سا میسیج ان کے لیے پلیز, کسی حوالے سے بھی, مسجد حوالے رمضان کے حوالے سے دے دیں گے. আসসালামু আলাইকুম কাফি حوالے سے بلا سکتے ওয়া বারাকাতুহু. আপনারা যারা দেখতেছেন আমাদেরকে, আমাদের পাকিস্তানি ভাই ওনার ব্লগ এটি, তো আপনারা যারা দেখতেছেন আমাকে বা আমাদেরকে, অবশ্যই বাংলাদেশি যদি কেউ দেখে থাকেন তো আমাদের বাংলা ভাষায় বলার চেষ্টা করতেছি. এই অকলা মসজিদে আমরা আলহামদুলিল্লাহ সারা রমজানই ইফতারের আয়োজন হয়, তারাবি হয়, খতম তারাবি হয়, এখানে প্রতি বছরই হয়. ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত হবে আমরা এই আশা রাখি. আলহামদুলিল্লাহ এই বিদেশে, কাফিরের দেশে, বেদিনের দেশে আমাদের বুজুর্গানের দিনেরা, আমাদের বুজুর্গরা এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিদায় আমরা আলহামদুলিল্লাহ এই মসজিদে নামাজ পড়ার সুযোগ পাচ্ছি. আমরা আমাদের বুজুর্গদের জন্য দোয়া করব এবং আমাদের আনেওয়ালা যে নসল আছে আমরা যেন দিনের শিক্ষা দিতে পারি তাদেরকে, আমরা নিজেরাও যেন দিনের শিক্ষা নিতে পারি আমাদের বুজুর্গানের দিনদের কাছ থেকে. আপনারা এই দোয়া করবেন আমাদের জন্য এবং মসজিদ যাতে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা থাকে তার জন্য আপনারা যত ধরনের সহযোগিতা লাগে আপনাদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন. ধন্যবাদ আপনাদেরকে. আসসালামু আলাইকুম. ले जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. बहुत शुक्रिया सर.